باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں صبا کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبا کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کے کھانے کھا کے بس ویٹ بڑھ رہا ہے, باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے. یہ بتائیں جناب کیا بنا رہی ہیں آج؟ اچھا, آج یہ کچھ فیوژن قورمہ ٹائپ ہے. نارملی ہم لوگ یا تو ہرا مسالہ پہ بیس کرتے ہیں ریسیپی کو یا لال مسالہ پہ کرتے ہیں. یہ دونوں ہیں, ہرا اور لال کمبائنڈ ہے, اور ہوپ فلی دس ول ٹرن آؤٹ گڈ. تو یہ مطلب ہرا لال مکس کا کوئی کانسیپٹ تو ہوگا, کیا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ ہے کہ بیسکلی جو بھی میں ایکچولی جب بھی سالن بناتی ہوں تو اس پہ میرا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ یہ گریوی بیسڈ ہو, تاکہ آپ اس کو روٹی سے, چاول سے, جس سے بھی کھانا چاہیں تو سالن اس میں ہو, صرف بوٹی یا تیل یا اس طرح سے نہ ہو. تو اس کو جو بھی فیکٹرز اس کی گریوی کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں, جس میں پیاز, ٹماٹر, دہی یا کریم یا دھنیا وغیرہ, یہ سب کچھ مسالے میں ایڈ کرتے ہیں جب, تو وہ گریوی کانٹینٹ بڑھ جاتا ہے اس کا. تو بیسکلی اس میں بھی یہی ہوا ہے. اس میں پیاز ہیں, ٹماٹر ہیں, ہری مرچ ہے, ہرا دھنیا اور پودینہ اور کریم, یہ سب کو ساتھ بلینڈ کر کے اور تیل کے اندر وہ کر کے, یعنی تھوڑا سا اس کو مسالے کی, کچے مسالے کی ہیک سی ہوتی ہے وہ گرم کر کے تیل میں وہ نکال لیں. اس کے بعد چکن ڈال دیں اس کے اندر, اور مسالے حسب ذائقہ, اور دیٹس اٹ. پھر پکا لیں حسب ذائقہ. اور گریوی جی اس وجہ سے بھی ضروری ہوتی ہے, پھر روٹی استعمال نہیں ہوتی, تو روٹی کو استعمال کرنے کے لیے گریوی بہت ضروری ہے. ڈرنک کون سا بنا رہی ہیں آپ؟ اچھا, ڈرنک ہے ویسے تو دس از لائک نٹی ملک. نٹی ملک یعنی اس میں 3 ڈفرینٹ طرح کے نٹس ہیں, بادام, پستہ اور کاجو, اور ملک اور کنڈینسڈ ملک, جس کو ہم دیسی طریقے سے دودھ کی بوتل کہتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی چیزیں روزانہ بناتی ہیں, اور ان کی کوالٹی ہے, یہ جب بنا رہی ہوتی ہے تو یہ کہتی ہیں کہ جھٹ پٹ, واقعی میں بڑے جھٹ پٹ بناتی ہیں, بہت جلدی یہ جو ہیں یہ تمام چیزیں بنا لیتی ہیں. ادھر رکھ دیتے ہیں ہم اپنا ڈرنک. بات ہو رہی ہے حسد اور تکبر کے حوالے سے. محسن بھائی, حسد اور تکبر سب کو پتہ ہے کہ جی بڑا خطرناک ہوتا ہے انسانی صحت کے لیے بھی, لیکن ریزن کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کسی سے حسد بھی ہوتی ہے, اور جہاں ہمیں ذرا سی پاور ملتی ہے, ذرا سا پیسہ آتا ہے یا ذرا سا ہم مشہور ہوتے ہیں, ہمارے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے. ریزنز کیا ہیں یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ومن شر حاسد اذا حسد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. حسد بیسکلی ایک طبعی طور پر, ایک فطرتی طور پر انسان کے اندر ایک شے پائی جاتی ہے, اور حسد کا تعلق انسان کی فطرت سے ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزوں میں اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہے, اور دوسروں میں اس چیز کی زیادتی یا اس میں دیکھتا ہے کہ یہ چیز اس میں زیادہ ہے, تو وہ کمی کو محسوس کرتے ہوئے وہ چیز یہ کہتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے میرے پاس آ جائے, آیا اس شخص میں اس کو نقصان پہنچے, یا اس کو یعنی کہ وہ چیز اس سے چھن جائے, یہ مجھے مل جائے. اور اگر مجھے نہیں بھی ملتی تو وہ جو شخص ہے جس کو یہ نعمت ملی ہے, اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس سے چھین لے. تو یہ بندے کی فطرت ہوتی ہے. اب ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ حسد انسان یہ دیکھتا ہے جسے جانتا ہے اس سے حسد کرتا ہے. کچھ حسد ایسے ہوتے ہیں لوگ جانتے نہیں دوسرے کو, پھر بھی کرے جا رہے ہیں. مثال اب آپ ٹی وی میں آ رہے ہیں, آپ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاء اللہ, تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں یار اتنی اچھی اینکرنگ کر رہا ہے, لیکن کچھ لوگ آپ کی تعریف کریں گے, کچھ لوگ بولیں یار یہی اس کے نمبر پڑھ رہے ہیں, یا یہی اتنا مشہور ہو, آپ نے ایسے ہی کہہ دیا. ہاں ایسے ہی, لیکن کہہ رہا ہوں میں مثال کے طور پر, لیکن ہوتا بھی ایسا ہے بالکل ایسا ہی کہ لوگ خام خلی بھی حسد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ پناہ مانگو تم شیطان مردود سے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو کہ اللہ تو مجھے اس سے محفوظ فرما, کیونکہ یہ عمل کیا ہے, حضور فرماتے الحسد یاکل الحسنات. حسد کیا کرتا ہے, وہ تم نے جو دن بھر نیکیاں کی ہیں, اکاؤنٹ جمع کیا ہے بینک کے اندر, اچانک وہ خالی ہو جائے تو آپ کو کیسا لگا, ارے یہ تو میں نے اتنی محنت کی, سارا دن جھٹکا ہی لگا نا. تو حسد بھی ایسا ہی ہے کہ جب بندہ اپنے آگ میں یعنی کہ خود بخود جل رہا ہوتا ہے, تو وہ جو اکاؤنٹ میں اس نے نیکیاں جمع کی ہوتی ہیں وہ خود بخود ضائع ہوتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. اب کتنا بڑا چلے گا کہ آپ نے اتنا پیسہ محنت کر کے نیکیاں بنائی, آن لائن کیسے بھی بنائی ہوں, لیکن بنائی آپ نے, اور وہی جائیں گے اوپر, اور وہ ختم ہو جائے, آپ بولیں میرے پاس تو کچھ نہیں رہا. تو وہ اصل بات ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, حسد کی وجہ سے وہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب تکبر کی یہاں پہ بات کرتے ہیں محسن بھائی. ذرا سا بھی کسی کے پاس چاہے پیسہ آ جائے تو وہ رشتہ داروں سے بات کرنے چھوڑ دیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو جو غریب ہوتے ہیں ان کو پیچھے بٹھانے لگتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی مشہور ہو جائے تو وہ جہاں پہلے لوگوں کو خود ملا کرتا تھا, پھر اس کو ہاتھ ملانے میں بھی ایک بڑا ایٹیٹیوڈ آتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ بھی انسانی فطرت ہے.
فطرت سے مراد ہے کہ یہ بھی طبعی طور پہ کیفیت ہے. بیماری کہیں گے. ہاں اب طبعی طور پہ کیفیت کیا کہ جب انسان, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے نا تو انسان سوچتا ہے کہ یہ نعمتیں جو مجھے ملی ہیں یہ میری اپنی ذاتی کمائی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر سوچتا ہے کہ میں نے محنت کی, میں نے پیسہ کمایا اور یہ سب کچھ میرا ہے. تو جب انسان کہتا ہے میں, جب انسان میں آ جاتی ہے تو پھر انسان یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ اللہ نے نعمت دی ہے, بلکہ جو کچھ ملا ہے میری محنت یا میں نے جو ایفرٹ کیا, یا ایفرٹ نہ بھی ہو, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماں باپ یا آبا و اجداد سے مل رہا ہوتا ہے. تو انسان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا. آپ دیکھیں ابلیس کا آپ نے نام سنا ہوگا, جو شیطان تھا, ابلیس تھا, اس کا حال کیا تھا کہ وہ آگ سے بنا تھا اور انسان مٹی سے بنا تھا. تو اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو, تو اس نے کیا کہ نہیں, میں تو سجدہ نہیں کروں, میں تو آگ سے بنا ہوں. تو پھر کیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, تو اس نے تکبر کیا اور اس نے انکار کیا, تو وہ کن میں سے ہو گیا, کافروں کے اندر سے ہو گیا. تو جب اس نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا گناہ جو شیطان نے, ابلیس نے کیا, جس کی وجہ سے راندے درکا ہوا. تو سوچیں یہ ابلیس کا فعل ہے, اور جب ابلیس کا فعل آپ اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے, اس کے رسول کی بھی لعنت ہوتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ایک بڑی ظاہر وہ باتیں ہوتی ہیں, سنتے ہیں تو بڑے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ ایک تکبر والی چیز یہ تو ہر کسی میں ہوتی ہے, اور حسد تو ہمارے اندر ایسے ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں, اور حسد کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. رمشا آپ بتائیں اس کی کیا وجوہات ہیں کہ جب ہم کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم بڑا ایک دم ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے, چاہے ہم اس کو جانتے نہیں جانتے, اور اگر جانتے تو ہماری راتوں کی نیند بھی اڑ جاتی ہے, اور نہیں جانتے تو ہم اس سے حسد ہو جاتی ہے. ریزن کیا ہے, ہم اپنے سے نیچے نہیں دیکھتے, ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں. مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اوبویسلی ہم لوگ جس سوسائٹی میں بڑے ہو رہے ہیں اور آس پاس جس طرح کے لوگ ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, نچلا طبقہ ہے, اچلا طبقہ بھی ہے, اور پھر مڈل کلاس لوگ بھی ہیں. مڈل کلاس ہماری نا آئی تھنک ہم لوگ نیڈز اور وانٹس میں اتنے زیادہ گھرے ہوئے ہیں کہ وہ ایک وشیس سائیکل ہے کہ سائیکل والا کہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو, موٹر سائیکل ہو, اور وہ موٹر سائیکل والا کہتا ہے میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے, گاڑی والا کہتا ہے میرے پاس ایس یو وی ہونی چاہیے, سیڈان ہونی چاہیے, اور پھر جو سیڈان والا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس جہاز ہونا چاہیے. تو ہماری نا جو وانٹس ہیں, خواہشات تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی, ارے خواہش پہ دم نکلے. ایگزیکٹلی. تو ہم لوگوں کی خواہشات کبھی کم یا ختم نہیں ہو سکتی. آپ جب ایک بینچ مارک آپ سیٹ کرتے ہو اور آپ وہاں پہنچ جاتے ہو تو آپ کہتے ہو اب مجھے یہاں سے اوپر جانا ہے, اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اچھا, اور ایک چیز ہے کہ اوپر جانے میں کوئی برائی نہیں ہوتی, لیکن جو ہم دوسروں سے چلنے لگتے ہیں, ٹھیک ہے آپ اپنی محنت کر رہی ہیں, اپنے بیسس پہ آپ اوپر جا رہی ہیں, فیئر انف, لیکن جو ہمیں جیلسی ہوتی ہے نا, یہ بڑا اندر ہی اندر کوڑا کے ختم کر دیتی ہے. وہ تو بس پھر جتنے منہ اتنی باتیں. آپ دیکھیں, آپ 4 لوگوں میں بیٹھے ہیں, 3 آپ کو اپریشیٹ کریں گے, ایک ہمیشہ وہ ان 2 لوگوں کو بھی خلاف کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں وہ انرجی. آپ انرجیز میں بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں, تو آپ کو کون کیا کیسی انرجی پاس کر رہا ہے وہ آپ پہلے ہی کیچ کر لیتے ہیں ہمیشہ. بڑی اچھی بات ہے بھائی, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بالکل, میں انرجیز کیچ کر لیتی ہوں. اوبویسلی آئی ہیو ٹریولڈ اے لاٹ, آئی ہیو سین پیپل, آئی ہیو سین پلیسز. میں لوگوں کو دیکھ کے, ان سے بات کر کے ان کی انرجی سمجھ جاتی ہوں. پھر میں اپنے آپ پھر نیگیٹو انرجی والے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیا کرتی ہیں آپ؟ بس میں اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتی ہوں. میں زیادہ بات نہیں کرتی, میں روڈ نہیں ہوتی, بٹ میں ان کو ایک باؤنڈری میں ہی پھر ان سے ملتی ہوں. مجھے ہمیشہ یہ سکھایا گیا کہ آپ کو کبھی بھی اپنے آپ سے لوگوں کو, کیونکہ ہم لوگوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا ایک تو ہوتا ہے ایک خلوص کا تکبر بھی ہوتا ہے ہم لوگوں میں, کہ ہم لوگ بہت اچھے سے ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم بہت اچھے انسان ہیں, اور یا یہی اس رسپیکٹ کے قابل ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ نہ بہت کسی سے میں آنا روی میں رہتی ہوں. ایگزیکٹلی, میں زیادہ کسی سے نہ روڈ ہوں, لیکن اگر مجھے کسی کی انرجی پسند نہیں ہے تو میں ہائے ہیلو یا اس کو اس لمٹ میں ہی رکھتی ہوں, اس سے زیادہ کبھی اسے کراس نہیں کرتی. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جی میانہ روی بھی, اور جو انہوں نے ایک بات کری وہ یہ بھی ہے, یہ آج ایک نیا میں نے پوائنٹ سیکھا کہ ہمارے خلوص میں بھی کہیں تکبر آیا تھا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم بہت اچھے سے ملتے ہیں سب سے, تو وہیں تکبر آ گیا. تو یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ. کہتے ہیں نا نشست پہ بیٹھے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, تو وہ ابھی آپ سے بھی ایک چیز سیکھنے کو ملی. اس وقت ہمارے سیٹ پہ بڑی 2 پیاری سی بچیاں موجود ہیں جنہیں میں کہتا ہوں صبا کے مہمان. جی صبا, ملوائیے اپنے مہمانوں سے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگ کون سی کلاسز میں ہو؟ کلاس 3. دونوں آپ لوگ کلاس فیلوز ہو؟ کلاس فیلوز ہو نا, صحیح ہے. تو آپس میں کھیلتے ہو بریک میں؟ نو. اچھا, خیر. آپ لوگ میں سے شرارتیں کون کرتا ہے؟
کوئی بھی نہیں کرتا شرارتیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی شرارت نہ کرتا ہو. اچھا آپ دونوں ایک ہی کلاس میں نا, لیکن آپ لوگ آپس میں بات نہیں ہوتی آپ لوگوں کی؟ مائک میں بتائیں, مائک میں بتائیں. بات نہیں ہوتی آپ لوگوں کی آپس میں؟ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں؟ ان کے الگ الگ فرینڈز ہوں گے نا, اس لیے نہیں ہوتی. الگ الگ بنائی ہوئی ہے گیدرنگ. چلو کوئی نہیں. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ ایشال. ایشال. پتہ ہے ہم بھی جب چھوٹے تھے نا تو ہمیں ایسے بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی جب ہم کبھی نعت پڑھ رہے ہوتے تھے, یہ ہوتا تھے. اور سب سے زیادہ گھبراہٹ پتہ ہے کب ہوتی تھی؟ جب مس کچھ سنتی تھی, پھر ہم بھی ایسے ہی سوچ کے بتاتے تھے دس از دا. تو نارمل ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور بہت ساری دعائیں بھی ہیں آپ لوگوں کے لیے, اور میں چاہوں گا کہ آگے فیوچر میں آپ بہت نام بھی بنائیں, پاکستان کا بھی نام روشن کریں, اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی آپ بہت اچھے سے رہیں. آپ لوگوں کا نصیب بچے آتے ہیں جی, ہماری نشستوں پہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی بچے آگے جا کے پھر انشاءاللہ نام بھی بناتے ہیں, اور جو بھی بچہ آتا ہے اس کے لیے بہت. جی کے دن ہمارا دوست, ہمارا یار امجد صابری ہم سے جدا ہوا تھا, اور بڑا عجیب لگتا ہے جب سوچتے ہیں کہ اب امجد بھائی ہمارے درمیان نہیں ہے. بڑا ٹائم ان کے ساتھ گزرا, بہت اچھا ٹائم گزرا, اور بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے. بات ہو رہی ہے جی حسد اور تکبر کے حوالے سے. محسن بھائی, جیسے کہ رمشا نے اس وقت بتایا کہ ہم یہ کسی سے سوچ لیں کہ جی ہم بڑے اچھے اخلاق سے مل رہے ہیں, تو وہ بھی تکبر میں آیا تھا کہ ہم نے ظاہر سوچ لیا کہ ہم تو جی بڑے اچھے اخلاق سے ملتے ہیں. تو تکبر کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں تکبر کی کئی قسموں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اپنے عبادت اور اپنی ریاضت میں تکبر کرے. مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص نماز پڑھ رہا تو بولا یار میں نمازی اس لیے میں اچھا ہوں, یہ نماز نہیں پڑھتا یہ تو پتہ ہے کہ کتنا گناہ گار ہوا. اس کی مثال ایسی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان کے خواب میں آیا, اور انہوں نے مختصر بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ آیا, اور انہوں نے ان کے پڑوس میں 2 اشخاص تھے, ایک بہت گناہ گار تھا اور ایک بڑا عابد تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اللہ سے پوچھ کے کہ کون سا بندہ جنت میں جائے گا. تو فرمایا, انہوں نے کہا سوال کیا, تو فرشتے نے کہا بس ایک سوال اس سے کر لو, ایک سوئی ہے اس سے پوچھ لو کیا اس میں سے ہاتھی گزر جائے گا. اب وہ پہلے عابد کے پاس جاتا جس کو عبادت کا بڑا ناز تھا, اور اس سے کہتا ہے یہ بتائیے کہ بھائی آپ اتنا عبادت کرتے ہیں, اتنا سوال ہے, اور جلدی کرو میری عبادت کا وقت ہو رہا ہے. فرمایا یہ بتا دیں سوئی ہے اس میں سے ہاتھی گزر سکتا ہے. فرمایا تم نے میرا وقت ضائع کر دیا, میں عبادت کر رہا تھا, تم کیسی سوال کرو, یہاں دھاگا بڑی مشکل سے گزرتا ہے, ہاتھی کیسے گزرے گا. پھر اس کے پاس گیا جو بڑا گناہ گار مشہور تھا, تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس سوئی کے ناخے سے ہاتھی گزر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا سوال ویسے تو بڑا غیر معمولی ہے, لیکن یاد رکھیے گا میں بڑا گناہ گار سے خطا کار سے, لیکن میرا رب بڑا قادر ہے, چاہے تو پوری کائنات کو ناخے سے گزار سکتا ہے. تو بات یہ تھی کہ اس نے اللہ پہ عقیدہ رکھا, اپنے عبادت پہ نہیں رکھا. تو بات اتنی سی کہ جب انسان تکبر کرتا ہے تو تکبر 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک مال و دولت پر اور ایک طبعی حالت پر. قسم آپ نے پوچھنی طبعی حالت سے مراد کیا کہ میری صحت بہت اچھی ہے, میں بہت جاندار ہوں. بالکل آپ سمجھ گئے کہ ایک تو صحت کا ہونا, پھر خوبصورت ہونا, اچھا لگنا. اچھے کپڑے اچھا لگنے سے اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول میں اللہ جمیع حب الجمال, اللہ حسین ہے اور حسین چیز کو پسند کرتا ہے, لیکن اس کپڑے پہننے میں آپ جب اکڑ کے چلنا شروع کر دیں, آپ کی گفتگو اور گفتار میں ایسا پہلو نظر آئے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو آپ بڑا اپنے آپ کو بڑائی کر رہے ہوں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کپڑا پہن کر تو تم زمین میں گھسٹ کے چلتے ہو تو روز میشہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو زمین میں دھسا دے گا. پھر حضور نے فرمایا جس کے دل میں, یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث, جس کے دل میں رائی کے برابر, کتنا رائی کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر حضور نے فرمایا جب روز محشر جب آئیں گے نا لوگ, تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی جو چہرے ہیں نا وہ چونٹیوں کے برابر بنا دی جائیں گے. تو فرمایا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ دنیا میں اپنے چہروں پہ اکڑا کرتے ہوں گے, تکبر کے نشان بنے ہوئے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے چہرے اتنے چھوٹے کر دے گا جیسے چونٹیاں ہوا کرتی ہیں. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو اپنے اوپر وہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جو مال و دولت پہ اپنے تکبر کرتا ہے, تو مال و دولت پہ جو تکبر کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں مال و دولت سے سب سے بڑی بات کہ آپ نے فرعون کو نہیں دیکھا, اپنے قارون کو نہیں دیکھا. جو شخص مال پہ یا دولت پہ تکبر کرتا ہے اللہ نے دیا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ام یحسدون, کہ جو ہم نے مال دیا ہے, ہم نے جو ان پر فضل کیا ہے, لوگ اس میں حسد کرتے ہیں. اللہ نے دیا ہے نا مال. اگر اسی طریقے سے کوئی اگر مالدار ہونے کے وجہ اللہ نے جو مال دیا, اللہ چاہے تو چھین بھی سکتا ہے. تو اسی وجہ سے ان چیزوں میں تکبر سے بچنا چاہیے. بالکل جی, یہ انسان کے اندر ایک نیچر سی آ چکی ہے
کہ یہ دو چیزیں جب بھی انسان کے پاس ہوتی ہے تو وہ ایک اپنے اندر بہت پراؤڈی ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ محسن بھائی نے بتایا کہ اگر رائی کے برابر بھی ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اب یہاں پر کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ یہاں تو ہر چوتھا بندہ کیا ہر تیسرا دوسرا بندہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے پہ تکبر کرتا ہے نا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ رائی کے برابر بھی تکبر, لیکن اگر کسی نے اپنی باڈی اچھی بنا لی ہے یا وہ گڈ لکنگ ہے تو وہ اس کو ہوتا ہے کہ نہیں میں تو بڑا ہینڈسم ہوں اور یہی تکبر ہے. ریزنس کیا ہے کہ مطلب اس طرح سب تکبر کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی اچھا ڈیزائنر ہے تو اس کو بھی تکبر ہے, یار میں اچھا ڈیزائنر ہوں باقیوں سے لوگ نہیں کروائیں گے مجھ سے کروائیں گے, تو یہ تو ہم سب تکبر کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. آئی تھنک تکبر کہیں نہ کہیں ہم سب میں آ جاتا ہے کسی پوائنٹ پہ, لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کوئی غلطی کر کے اور تکبر کے بعد آپ کو رنجش فیل ہو رہی ہے دل کے اندر کہ یار میں نے اچھا نہیں کیا, گلٹ ہو رہا ہے, تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے. جو خطا کرے ایک وہ ہے, اگر مفتی صاحب میں بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ نا اللہ ایسے لوگ ایسی قوم ختم کر کے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو پھر گناہ کریں گے اور اللہ کی طرف پلٹیں گے. جی اللہ تعالیٰ کے بندے جب سارے لوگ جو ہوں گے نا جو نیکیاں کر رہے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق لائے گا کہ انہیں ختم کر کے جو گناہ کریں ان سے توبہ کریں. اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے. تو آئی تھنک مجھے رمشا نے جس طرح بات کی بہت اچھی بات کی تھی. مجھے لگتا ہے کہ ایک آپ کی تربیت, سراؤنڈنگ, جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں, جو تربیت آپ کے بچپن سے آپ کے فیملی میں آپ کو ملی ہے, وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. کن لوگوں میں آپ رہتے ہیں, بہت بار آپ کے دل میں تکبر آ جاتا ہے لیکن فوراً سے آپ اپنی کریکشن کرتے ہیں, ضمیر آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے اور ہمیں اپنے اس سے نیچے والوں کی طرف دیکھنا ہے. ریمائنڈر ہمیں بار بار ملتے ہیں, آپ لائف ایگزامپل سے ملتے ہیں, آپ کی فیملی سے ملتے ہیں, تو آپ کی صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور دوسری بات میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی, مجھے جب ہم چھوٹے تھے, مجھے لگتا ہے آج کے دور میں حرام حلال کا فرق ختم ہوتا جا رہا ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو اگر محلے میں اگر کوئی ایک گھر ایسا تھا نا جہاں کی اس پہ تھوڑا سا لائک شک کی نگاہ سے, تو لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, دل سے اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ رزق حلال کی اتنی اہمیت تھی اس ٹائم پہ. اور ہمارا دین بھی کہتا ہے آپ جو کھائیں گے آپ ویسے بن جائیں گے, جو آپ کھاتے ہیں ویسے آپ بن جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت میٹر کرتا ہے ہر چیز میں کہ آپ حلال حرام کی تمیز جب آپ کے اس سے چلی جائے گی تو آپ مٹیریلسٹک چیزوں سے ہی ہر چیز کو وہ کریں گے, گاڑی سے, پیسے سے. بالکل ایک بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہم جو ہے پہلے کے دور میں انہوں نے بڑا اچھا مثال دی کہ اگر کوئی رشوت کمانے والا ہوتا تھا تو اس کو راشی کا الفاظ کہہ کے بلایا جاتا تھا کہ یار یہ بڑا راشی ہے. اب جتنا بڑا راشی ہے اس کی اتنی زیادہ عزت دیکھ رہے ہیں, کروڑوں کی کرپشن کر کے لوگ اتنے آزادانہ گھوم رہے ہوتے ہیں, بیچارہ کوئی 1-2 روپے کی کرپشن کرتا ہے اس کو ہم اتنا برا سمجھتے ہیں. ہمارے بھی گریڈ ہو گئے, جس نے بڑی کرپشن کی وہ کرپشن نہیں گھپلا ہے, گھپلا تو چلتا ہے, لیکن جس نے چھوٹی کرپشن کی اس سے بڑا تو کوئی چیٹر پورے علاقے میں نہیں ہے. رمشا اگر ہم حسد کی بات کریں تو پروفیشنلی ایک بڑی حسد نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں جو پروفیشنلی حسد ہے یہ جو بندہ بزنس کر رہا ہوتا ہے اس کو نقصان دیتی ہے یا حسد سے فائدہ نکل جاتا ہے اس کا لوگوں کو بھڑکا کے؟ نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پیٹرن ہوتا ہے نا دنیا کا اور ہر چیز کا نظام ہے, ایک ٹائم تک ہوتا ہے. آئی بلیو کہ حسد کر کے آپ 2-4 لوگوں کو کہہ لیں گے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کا پروڈکٹ یا آپ جو کام جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے, 10 لاکھ لوگوں کو, 20 لاکھ لوگوں کو, اور اس کے علاوہ بھی دنیا ہے, اور بھی بہت لوگ ہیں, اور بھی بہت چیزیں ہیں, کرنے کو تو بہت ہے. انسان اگر کرنا چاہے, مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان میں اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ اس کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنی اس میں کیپیسٹی ہو, اس سے زیادہ آپ کو کبھی اللہ تعالیٰ ڈالے گا ہی نہیں اس پہ. تو اور آزماتا بھی انسان کو اسی کو ہے جس سے اسے زیادہ پیار ہوتا ہے یا پتہ ہوتا ہے کہ اچھا دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے میرا بندہ اس وقت. میں نے ہمیشہ یہ چیز سیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یا تو لے کے آزماتا ہے یا آپ کو دے کے آزماتا ہے. دونوں طریقوں سے آپ کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے, کسی سے لے کے آزماتا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے پاس ہوتا ہے کہ کیا وہ جتنا اس کے پاس ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے. میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا سا بھی زیادہ ہو تو آپ کو اپنی دیواریں اونچی نہیں کرنی چاہیے, آپ کو اپنا دسترخوان لمبا کرنا چاہیے. اچھا, یہ ایک اور ایشو آتا ہے کہ ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ اگر کوئی بہت اچھا کام کر رہی ہیں
اور آپ کا فرینڈ ہے وہ اچھا کام نہیں کرا تو وہ احساس کمتری میں آتا ہے, اور اس احساس کمتری کے بعد وہ اس حسد کا شکار ہو جاتا ہے. کہ احساس کمتری تو خود ایک بیماری ہے, تو یہ جو پرابلم آتی ہے اس پہ پھر اس کو کس طرح کریں؟ آپ اس کے ساتھ اچھی ہے کہ وہ آپ سے حسد کیے جا رہا ہے کیونکہ اس بیچارے کو احساس کمتری ہو گئی, بیمار ہو گیا وہ. میں تو اس سے کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈسکس ہی نہیں کروں لوگوں سے. میری جو پرسنل ہم لوگ بہت اچیومنٹ نہ ڈسکس کریں. ہاں اچیومنٹس میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ ہی وہ تو امیاں ڈسکس کہتی ہیں نا بیٹا نظر لگ جائے گی نہیں بتانا. نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن آئی تھنک میں اس بارے میں, کیونکہ اوبیسلی ہر انسان کی اپنی جرنی ہوتی ہے. میں نے ڈفرینٹ لوگوں کو دیکھا ہے, ہر طریقے سے ڈفرینٹ پیٹرن سے آپ کی لرننگ ہوتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اگر لوگوں میں آپ دکھائیں تو آپ سے وہ دھار مانگنا شروع کر دیتے ہیں, اور نہیں دکھائیں تو وہ آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں. تو یہ بڑی کشمکش ہے کانسٹنٹ کہ آپ دکھائیں گے تو لوگ کہتے ہیں اچھا اس کے پاس اتنے پیسے دے دو مجھے, اور اس کے پاس نہیں ہے تو وہ عزت نہیں کرتے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ اس لیول پہ جاؤں ہی نہیں, کچھ اور گراؤنڈ ڈھونڈے پیسوں کے اچیومنٹس کے علاوہ کوئی بات کرنے کے لیے, کوئی اور کامن گراؤنڈ ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا جب وہ سورج نکلتا ہے یا چاند چڑھتا ہے تو سب دیکھتے ہیں, اور یہ انہوں نے ویسے صحیح بات بتائی ہے کہ لوگوں کو ود نو ریزنز آپ سے کمپلیکس ہو جاتا ہے. آپ کا ان سے کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا بھی ہے, تو ایک پرابلم یہ ہوتی ہے. اور پھر تبھی ہم کہتے ہیں نا, ہمارے بڑے بزرگ یا امیاں کہتی ہیں بیٹا نہیں بتاؤ نظر لگ جائے گی. ہم سمجھتے تھے یار کیوں لگے گی نظر, لیکن نظر لگے نہ لگے سامنے والے کو اگر احساس کمتری ہو گئی تو وہ حسد پہ آ جائے گا. جب حسد پہ آئے گا تو اپنے لیے تو نقصان کرے گا, کبھی کبھی آپ کے لیے بھی نقصان کر دیتے ہیں. وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر